نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان پارہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ اس سے ما قبل آیات بینات جس کے اندر ایک جہاد کے لحاظ سے تفسیر سے بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرمان متعدد مقامات پر جو جہاد کے حوالے سے تھے اس کا ذکر ہوا۔ اور آج کی آیت بینات کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں کو ایک حکم کے لحاظ سے ایک پیغام کو عام کیا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کو لائق نہیں کہ وہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے، یعنی کافروں کی مذمت کے لحاظ سے۔ تو تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس آیت بینات حتی یثخن فی الارض، کہ وہ زندہ کافروں کو قید نہ کرے، کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھ لے بلا وجہ، جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لیں اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے، یعنی کافروں کو قتل کرے اگر وہ انکار کرتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرے۔ اور یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی نبیوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی کو قید نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کہ اگر جس کا دل چاہے، یعنی کسی نبی علیہ السلام یا اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں، کسی نبی کا بھی یہ طریقہ کار نہیں رہا کہ وہ خود بخود ہی کسی کو قید کر لے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی تھی، کیونکہ جس کی بنا پہ ان کفار کو، ان مشرکین کو قید کر لیا جاتا یا ان سے قتل، ان سے جنگ کی جاتی یا انہیں قتل کیا جاتا، وہ کوئی نہ کوئی اس کے لحاظ سے وہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ اس آیت بینات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ بدر کا واقعہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا، اور جنگ بدر کے اندر تقریباً 70 کافروں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قید کر کے پیش کیا گیا۔ جب یہ 70 کفار آ گئے تو اب جب سامنے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 جن کو قید کر کے میرے پاس لایا گیا، کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قید کیا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے، ان کو کیا کیا جائے؟ تو ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ ان کو کیا کیا جائے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، وہ جب چاہیں جیسا جائیں ویسا کر سکتے تھے، لیکن مشورے کے طور پر حکمت کے پیش نظر کہا کہ مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم جتنے بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں تو زیادہ تر ایسے ہے کہ آپ کی قوم اور آپ کی قبیلے کے لوگ ہیں، تو لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، قید سے رہا کیا جائے۔ اب دو وجہ بیان کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنی رائے دینے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بھی پاور آ جائے گی کہ اسلام نے ان کو، اسلام والوں نے ان کو قید کیا، اسلام والوں نے ان کو پکڑا اور پھر اسلام والوں نے ان کو رہا کر دیا، تو اسلام کے اندر یہ قوی جو اسلام والے ہیں یا جو اسلام کے فالوور ہیں ان کو طاقت ملے گی اس لحاظ سے۔ اور دوسرا یہ بھی رائے ہے، یعنی یہ دوسری جو آپ نے اپنی رائے کا دوسرا جز دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام لے آئیں، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب پڑھنا کر دے۔ تو اس طرح میری رائے ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور رائے کے دو جز کو بھی بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے یہ معاملہ حل ہو جائے۔
اور اسی طرح دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی کفار جن کو قید کر کے لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے، لہذا ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے اور ان کو کسی لحاظ سے کوئی رعایت نہ دی جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اذیت دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھی نہیں رہنے دیا، مکہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہے، مکہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ اور پھر یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، یہ سارے سردار ہیں، یعنی یہ سارے سردار کفار ہیں، تو لہٰذا ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ سارے سرپرست ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا ایک مشورہ تھا، یہ اپنی ایک رائے تھی۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مشورہ دیا کہ مجھے عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ داروں پر مقرر کیجئے، میں ان کے لیے گردنیں اڑا دوں۔ یعنی جتنے بھی تھے عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ دار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رشتہ دار اس میں شامل تھے، جو اس وقت جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کے آئے۔ تو ان تین صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ طے ہوا، سب کی رائے سننے کے بعد بالآخر فاصلہ اس بات پہ ہو گیا کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس آیت پہ، اس معاملے کے اوپر یہ آیت بینات نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تریدون عرض الدنیا، تو تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو۔ اس آیت میں خطاب ہے مومنین سے، اور مال سے مراد کیا ہے؟ مال سے مراد ہے فدیہ مراد ہے۔ تو تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے، جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ اس کی تفسیر مزید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم صرف اور صرف بدر میں تھا، اور جب کہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور فضل الہی سے پھر مسلمان قوی ہوئے، تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ کافروں کو قتل کر دیں، چاہے انہیں غلام بنا لیں، چاہے انہیں فدیہ ان سے لے لیں، چاہے انہیں آزاد کر دیں۔ تو بدر کی قیدیوں کا فدیہ جو تھا اس وقت 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جو کہ 1600 درہم بنتے تھے، جن سے وہ فدیہ لیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، اللہ کے دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دی ہوئی اختیار سے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتے دم تک عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔